یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے میرے مالک، ہم خطا کار ہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی نے ہمیں آ گھیرا ہے، بے اولادی نے ہمیں پریشان کر دیا ہے میرے مالک، لوگوں کے غلط رویے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے میرے مالک، تلخ رویے مجھ سے سہے نہیں جاتے، یا اللہ تو میرا حامی و ناصر بن جا میرے اللہ، میرے سارے گناہ معاف کر دے، کبیر و صغیر سارے گناہ میرے مالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نئی اور ویڈیو زبردستی استغفار کی لے کے آپ لوگ کے لیے میں حاضر ہو چکی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیو، زندگی کا پتہ نہیں، کہتے ہیں نا سوا 100 برس کا ہے پتہ، ایک پل کا بھی نہیں۔ تو بس ہمارا بھی مثال وہی ہے کہ ہمارے پاس سامان تو بہت ہے، ہمارے گھر بھرے ہوئے ہیں، راشنوں سے ہماری الماریاں بھر جاتی ہیں، لیکن ہم لوگ کو حرص ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں یہ خیال نہیں کہ ہم اپنے اللہ سے توبہ کب کریں گے، وہ موت کی کون سی گھڑی ہوگی جو ہمیں آ گھیرے گی۔ انسان کتنا کمزور ہے، بلیو می، میری ساس بالکل جوان ہے، میں آج ان کے گھر گئی، میں نے ان کی حالت دیکھی تو مجھے رونا آ گیا۔ میں نے انہیں یہی کہا کہ امی آپ کو کیا ہو گیا ہے، امی استغفار کی طرف آئیں، بلیو می وہ زندہ ہیں، انہیں اتنی تکلیف ہے کہ ان کی شکل مردوں کی طرح ہو گئی ہے، مطلب ایسے لگتا ہے ان کے جسم میں خون ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہماری زندگی کا پتہ نہیں چلتا، ہم جوانی بھی ہوں گی تو ہمیں ایسی تکلیفیں آ لپیٹیں گی، ایسی اللہ کی پکڑ آئے گی کہ ہم جان نہیں بچا سکیں گے۔ تو آئیں معافی کی طرف، آئیں اللہ سے مانگیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوئے ہیں تو کہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اگر آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوئے، بڑے اللہ نہ کرے، تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے تو آ مجھ سے مانگ، تو مجھ سے مغفرت مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا، بے شک میں معاف کرنے والی ذات ہوں۔ تو میرے پیارے بہنوں، آئیں استغفار کی طرف، استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم پھر گناہ نہیں کریں گے۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم ہمیشہ کے لیے پاک ہو چکے ہیں۔ جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بچہ پیدا ہوا بچہ جو ہے نا وہ پاک اور سرخرو ہوتا ہے، ویسے ہی آپ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، استغفار پڑھیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ سے اتنی معافی مانگیں کہ میرے اللہ کی بہت غفور رحیم ذات ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پہلے تو اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے کہ جاؤ اپنی قوم سے کہو مغفرت مانگے، میں بہت بڑا رحیم و کریم ذات ہے، معاف کرنے والی۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یمددکم باموال وبنین۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ پوری آیت ہے سورہ نوح کی کہ میں تمہیں بیٹوں سے مال دے دوں گا، مطلب رجا دوں گا، تمہارا دل بھر جائے گا، بیٹے دوں گا، میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں نہریں دوں گا، میں موسیلادھار دھار بارش برساؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے، دیکھیں اللہ دعویٰ کر رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ سب تمہیں میں دوں گا۔ تو ہم کیوں نہ استغفار کی طرف آئیں، کیوں نہ ہم اپنے اللہ کی طرف آئیں، استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استغفار کو جو انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکالتا ہے، ہر پریشانی اس کی دور کرتا ہے۔ تو آؤ استغفار کی طرف آؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ استغفر اللہ پڑھو، دن میں پڑھو، رات میں پڑھو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، جس وقت آپ کی آنکھ کھلے رات میں آپ استغفر اللہ پڑھیں۔ اگر آپ کی آنکھ کھلتی ہے رات میں تہجد کے وقت تو اللہ سے بے وفائی نہ کریں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ پھر نہیں پڑھتا تہجد، سو جاتا، تو وہ گویا مجھ سے بے وفائی کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ سے وفا کریں گے تو اللہ بھی آپ سے وفا کرے گا۔ آج کل کیسا دور ہے کہ اگر آپ کسی سے وفا نہ کریں تو آپ سے وفا بھی نہیں کرتا ہے۔ میرا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم آؤ میری طرف، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ سے مانگیں، تہجد کی اندھیریوں میں اللہ سے مانگیں، تہجد کی خاموشیوں میں اللہ کے آگے گر گرائیں، پوری خشیت سے گر گرائیں، روئیں، استغفار کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم اس سے رو کے مانگیں۔ ہم بندوں کے آگے رونا چھوڑ دیں میرے پیارے بہن بھائیوں، بندوں کے آگے نہ روئیں، بندوں کو اپنے دکھ تکلیفیں بتانا چھوڑ دیں، بندوں کو اپنی تکلیفیں اور دکھ نہ بتائیں، اللہ کو بتائیں، استغفار کریں، ہر ٹائم اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے پاس جائیں، اپنے گناہوں کی جو غلطیاں چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں معاف کریں، انٹرنیٹ سے، غلط راہوں سے، غلط صحبت سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، استغفار کو اپنے آپ پر لازم کر دیں۔ استغفار
ایسی چیز ہے جس کی کرشمات آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یقین کریں اگر استغفار آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، یا آپ اگر 7,000 کا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، بہت اچھا ہے۔ آپ 7,000 مرتبہ 7 دنوں میں پڑھیں، یا روز 1,000 ہی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ 7ویں دن سے پہلے ہی آپ کی کیسی مرادیں، کیسی دعائیں، آپ کی کیسی مغفرت ہوگی۔ اللہ کو راضی کریں۔ جنید جمشید کیسے تھے، کیسے وہ گمراہی میں ہوتے تھے، جب انہوں نے استغفار کیا تو اللہ نے انہیں کیسے شہادت والی موت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ استغفار کے بعد ایسے گلدستے کھول دیتا ہے، آپ کی زندگی جو ہے وہ پھولوں کا گلدستہ بن جائے گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، رزق کی فراوانی فراوانی ہوگی، کیونکہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، استغفار کو خود پر لازم کریں، درود شریف کو خود پر لازم کریں۔ درود شریف کے ایسے فائدے ہیں جو آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ درود شریف کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں استغفر اللہ سکھائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں۔ استغفر اللہ صرف اللہ سے معافی مانگنا نہیں ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، استغفر اللہ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے۔ جب اپنے اللہ کو دوستی بنا لیں گے تو پھر آپ دیکھیں بنا مانگے اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ خود ہی وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں مال دوں گا، اولاد دوں گا، بارشیں دوں گا۔ ان باتوں میں بہت گہرائی ہے، جب ہم قرآن کی تجوید میں جاتے ہیں، تفسیر میں جاتے ہیں، تو جب جا کے پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کی کیسی گہرائی ہے۔ تو چلے میرے پیارے بہن بھائیوں، لیتی ہوں آپ سے اجازت، امید یہ کروں گی، اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری امی کے لیے دعا کریں۔ میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ دے۔ میں آپ سے لیتی ہوں اجازت، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ساس کے لیے خصوصی دعا کریں۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، ملوں گی انشاءاللہ نیو ولاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔